السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کورس کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے آج آپ لوگوں نے سبق سنایا، الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سب کو ہی تقریباً اپنے تمام اسباق یاد ہو چکے ہیں جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی کوششوں سے اگلے پڑھے جانے والے اسباق بھی ایسے ہی اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیٹرڈے کو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا، تو اس دن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک ہی وقت میں سب کی کلاس ہو، تمام مطلب کہ جو صبح شام کلاس ہو رہی ہے نا، ٹیسٹ کے لیے ایک ہی وقت میں کلاس ہوگی اور سبھی اسی کلاس میں شامل ہوں گے، تو ممکن ہے پھر ٹائم کچھ آگے پیچھے کرنا پڑے، تو میں امید رکھتی ہوں کہ ایک دن کے لیے انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ معاونت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ تو آئیے ہم مزید اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث روزے کے حوالے سے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، جیسے ہم وضو کرتے ہیں عام روٹین میں، اچھے انداز میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اچھے انداز میں وضو کیسے ہوتا ہے؟ مکمل طور پہ وضو کریں، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو قیامت والے دن وہاں آگ لگے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وضو بہت توجہ سے کرنا چاہیے، دھیان سے، جو وضو کی اعضاء ہیں ہر حصے پر پانی پہنچانا چاہیے، یہاں تک کہ ایک شخص نے وضو کیا تو آپ علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی نا، تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعقاب، ویل للعقاب، کیا مطلب؟ ایڑھیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ایڑھیوں سے کیوں ہلاکت تھی ایڑھیوں کے لیے؟ کیونکہ اس نے وضو کیا تو اس کی ایڑھی سے تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر وضو کا پانی نہیں پہنچے گا اس جگہ کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جب وضو کرنا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے مکمل طور پہ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ ہر امت کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73، یعنی 73 گروہ ہوں گے، تو آپ کی امت محمدیہ، پھر باقی تمام امتیں جو تھیں، کہ جو اتنی امتیں گزری ہیں امت محمدیہ سے پہلے، تقریباً 69 قومیں گزر چکی ہیں امت محمدیہ سے پہلے، اور پھر آخر میں آنے والی ہم امت ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کیسے پہچانی جائے گی؟ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، تو ہم اگر وضو کریں گے تو ہی اعضاء چمکیں گے، اور پھر وضو کو اچھے طریقے سے کریں، یعنی جتنا ہم وضو احتیاط سے کرتے ہیں، دھیان سے کرتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھ کے اچھے طریقے سے، تو اتنے ہی اعضاء چمکیں گے۔ یعنی ایک انسان ہے بس وہ اوپر سے پانی ڈال لیتا ہے اس میں، اور پھر ایک انسان اچھی طرح سے ہر عضو کو اپنے ہاتھ سے مل کے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے اچھے طریقے سے، وہ چاہتا ہے کہ بالوں کی لوئیں تک بھی گیلی ہو جائیں، جڑیں تک گیلی ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا جب جیسا اس کا عمل ہے ویسا ہی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اجر کے مطابق ہی، اس کے عمل کے مطابق ہی اجر دیتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ جب وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ ویسے تو ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے کہ جب بازو دھونے ہیں تو ہم اس کو کوہنیوں تک دھوتے ہیں، لیکن وہ صحابی کندھوں تک دھو لیا کرتے تھے کہ وضو کی وجہ سے
میرے اعضاء زیادہ چمکے۔ مطلب یہ بات کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن کا ایمان اور ہمارا ایمان کوئی مقابلہ ہی نہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اس قدر احتیاط رکھتے تھے، تو پھر ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے نا کہ ہم بہت توجہ سے وضو کریں، ایسا وضو کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو وضو کرتا ہے مکمل توجہ سے، یہاں تک کہ وہ دنیاوی باتیں نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے ذہن میں بھی باتیں نہیں چلتی، پھر وہ وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد کی، اور پھر تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم سب نے انشاءاللہ آج سے پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو پورا کرو، مکمل کرو، اچھے طریقے سے کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اب یہ انگلیاں ہاتھوں کی بھی ہیں اور پاؤں کی بھی ہیں، تو جب ہم وضو کریں تو اپنے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، سب سے چھوٹی انگلی، اس کے ذریعے تمام پاؤں کی ساری انگلیوں میں خلال کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی ایک دوسرے ہاتھ سے خلال کرنا ہوتا ہے، تاکہ انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی کہیں خشک نہ رہ جائے، اور ویسے بھی وہاں اگر کچھ لگا بھی ہوا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، لیکن اگر تم روزے سے ہو۔ کیا مطلب، وضو جب کرتے ہیں تو یہی ہے نا کہ جو خیشوم ہے، جس کو ناک کا بانسا بھی بولتے ہیں، کہ جہاں جب ہم تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ غنہ کرنا ہے، تو غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہماری ناک کی، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران نرم حصے تک پانی جانا چاہیے، یہ وضو کا حصہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر روزے سے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کریں گے، پھر پانی اتنا اوپر نہیں چڑھائیں گے کہ وہ ناک کے ذریعے حلق میں اتر جائے، احتیاطاً یہ کہا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اس طرح سے وضو کریں کہ پانی آپ کے حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی جب کلی کرنی ہے، عام طور پہ جب ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو ہم اپنے گلے تک، حلق تک پانی لے کے جاتے ہیں نا، تاکہ ہمارا حلق بھی صاف ہو جائے، لیکن جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے پھر ہم اتنا زیادہ حلق تک پانی نہیں لے کے جانا چاہیے، تاکہ بے احتیاطی سے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد، بلکہ آج ہی جب ہم وضو کریں گے تو ہم پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر وضو کریں گے، اور پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے وضو کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا ہے، قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا مطلب، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبهم، اور ان کے دل مطمئن ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ، سنو، خبردار، جان لو کہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے۔ کیا مطلب، یعنی ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہی تسبیحاں بھی کرتی ہوں، تسبیحات پڑھتی ہوں، میں یہی عمل کرتی ہوں، اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ہے، میرے اندر بہت بے چینی ہے، مجھے نہ بات بات پہ غصہ آتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ رکنا چاہیے ہمیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، کہ وہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔
दूसरी बात इसकी ये भी हो सकती है कि जिनके दिल अल्लाह ताला की याद में मुतमईन रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देता है, उन्हें ईमान की हलावत अता फरमाता है, ईमान उनके दिलों में तरोताज़ा रहता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लीजिए कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में ही है। यानी हमें ताकीद की गई है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए। और जिक्र से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना और फिर उस जिक्र पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखना, अल्लाह ताला की इताअत करना। ठीक है, जिक्र से मुराद सिर्फ यही नहीं कि हम सुबह शाम अज़कार पढ़ते रहें, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी हुक्म दिए हैं उन पे अमल करना, अल्लाह ताला के तमाम अहकाम पर अमल करना और तमाम नवाही से बचना, ये भी अल्लाह के जिक्र में शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो आज आपके सामने ये बहुत आसान सी दुआएं हैं। सुबह शाम 3-3 मरतबा हम इस दुआ को पढ़ते हैं। तो नबी इस्लाम ने इस दुआ के बारे में फरमाया है कि जो शख्स सुबह शाम 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेता है ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। क्या दुआ है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। आपने देखी थी ये दुआ जब हमने अजान के बाद की दुआ पढ़ी थी ना, उसमें भी थी ये दुआ। फिर दूसरी दुआ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, एक दिन में 100 मरतबा इसको पूरा करना है। तो जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा इस जिक्र को पढ़ लेता है, तो आपने इस्लाम ने फरमाया कि उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। क्या दुआ है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, छोटी सी दुआ है, इसको पढ़ने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप एक ही मजलिस में 100 बार नहीं पढ़ पा रहे, टाइम की किल्लत है, तो इसके बारे में यही है कि जो दिन भर में इसको 100 बार पढ़ ले, ये सहूलत है आपके लिए कि आप एक दिन में इसको 100 बार पूरा करें, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके कर लें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां फरमाए और हमें सुबह शाम ये जिक्र अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज अल्लाह के फजल से हमारे सुबह शाम के अज़कार अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए, इतने ही हमने पढ़ने थे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के सारे इसबाक आपको याद हैं, ये दुआएं भी आपको याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम अजमाइन। बस अब अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन सब अज़कार को हमारी रूटीन में शामिल फरमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमने रोज़मर्रा की रूटीन में उन दुआओं में से दुआए कुनूत रखी है, ठीक है? दुआए कुनूत। ये दुआए कुनूत कौन सी है? वित्रों में पढ़ने की दुआ है। इंसान वितर तो पढ़ता है ना, चाहे रमज़ान है, चाहे रमज़ान ना भी हो, तो भी पढ़ते हैं। तो असल में आजकल लोग फिर रमज़ान में ज़्यादा एहतियात करते हैं, ज़्यादा एहतमाम करते हैं। तो इसलिए फिर मुझे पूछा जा रहा था कि दुआए कुनूत कौन-सी पढ़ी जानी चाहिए? हमें जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने यही दुआए कुनूत पढ़ी थी। आजकल लोग दूसरी कोई और दुआ भी पढ़ते हैं, तो वो तो मुझे आती भी नहीं है। लेकिन मैंने वो देखी ज़रूर है, लेकिन ये दुआ ज़्यादा अफ़ज़ल है। ये दुआ हमें सहाबी के वास्ते से नबी इस्लाम की सनद तक हमें मिलती है कि हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्रों में पढ़ने के लिए यही दुआ सिखाई है। इसी का पढ़ना अफ़ज़ल है। तो आइए देखते हैं इसको, क्या दुआ है ये? अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ठीक है, ये आपके सामने इस दुआ का हवाला भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही सुन्नत के मुताबिक मसनून दुआ ये वितर वितर में पढ़ने के लिए यही दुआ है। और दूसरी बात, जब हम
3 वितर पढ़ते हैं ना, 3 वितर। तो मगरिब की जो नमाज होती है उसमें भी 3 फर्ज होते हैं, तो दोनों में फर्क होना चाहिए। मगरिब की नमाज हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम 2 रकात पढ़ के तो फिर तशहुद पढ़ते हैं, फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब हम 3 वितर पढ़ते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता। हम 2 रकात पढ़ने के बाद खड़े ही होंगे, कयाम करेंगे। सिर्फ हम वितर में आखिरी रकत में ही तशहुद पढ़ेंगे। वितर में 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार तशहुद पढ़ा जाता है। नमाज मगरिब के 3 फर्ज और वितर की 3 रकात में फर्क है ये। लेकिन देखा जाता है कि अमूमन लोग, जैसे हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं ना, 2 बार तशहुद पढ़ते हैं उसमें, तो लोग वितरों में भी 2 बार तशहुद पढ़ते हैं, जो कि सुन्नत से साबित नहीं है। मगरिब और वितरों की नमाज में फर्क है कि मगरिब की नमाज में 2 बार तशहुद है, जबकि वितरों में एक ही बार तशहुद पढ़ना है, सिर्फ आखिरी रकत में। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वाकई ही जो चीज़ें हमें सुन्नत से मिलती है ना, हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कि हम वो सब कुछ करते भी रहें, लेकिन हम सुन्नत तक ना पहुंचे, तो इसका मतलब है कि फिर हमने सुन्नत को जिंदा ना किया, तो फिर हम उस अजर से महरूम रह जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अब आप सब ने ही इस दुआ को याद करना है। इसीलिए मैंने आज का सबक ज्यादा नहीं रखा, इतना ही रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुआ को आप में से चंद लोगों को याद करना पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा कि उनको सहूलत हो, मुश्किल ना हो कि अब हम इतनी लंबी दुआ याद करें और फिर साथ में और भी दुआएं। तो अल्लाह के फजल से आज के सबक में जो और दुआएं अज़कार हैं वो आपको आते हैं, तो आपने ज़्यादा फोकस इस दुआ को याद करने पे करना है, और फिर आपने ये मुझे पर्सनल भेजनी है आज ही याद करके। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।